دادو کی فضا میں آج بھی سرداروں کی وہ گولیاں گونجتی محسوس ہوتی ہیں جنہوں نے ایک ہی خاندان کے 3 چراغ بجھا دیے تھے۔ تاہم 8 سال تک عدالتوں کے دروازوں پر دستک دینے والی ارباب کی جدوجہد، ننگے پاؤں احتجاج اور انصاف کی امید سے جڑی ہر صدا اس لمحے بالکل خاموش ہو گئی جب عدالت نے ایف آئی آر میں تاخیر، گواہوں کے بیانات میں تضادات اور شواہد کی کمزوری کی بنیاد پر تہرے قتل کیس میں نامزد پیپلز پارٹی کے 2 MNAs سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا اور وہ ڈھول کی تھاپ پر نعرے لگاتے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تہرے قتل کیس کے بارے انوکھے عدالتی فیصلے پر جہاں سیاسی جماعتوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے، وہیں دوسری جانب سوشل میڈیا پر بھی طوفان برپا ہے اور ہر طرف یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا انصاف واقعی اندھا ہوتا ہے یا کبھی کبھی طاقتور حلقوں کے سامنے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ واضح رہے کہ عدالتی فیصلے کے تحت رہائی پانے والوں میں پیپلز پارٹی کے MNA سردار احمد خان چانڈیو، ان کے بھائی MNA برہان خان چانڈیو بھی شامل ہیں، جن پر قتل کی سازش کا الزام عائد کیا گیا تھا، جبکہ مرتضی چانڈیو، علی گوہر چانڈیو، سکندر چانڈیو، ذوالفقار چانڈیو، ستار چانڈیو اور سابق SHO عبدالکریم چانڈیو پر براہ راست فائرنگ کا الزام تھا۔ تاہم عدالت نے تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ تحریر قتل کا یہ مقدمہ 17 جنوری 2018 کو ضلع دادو کے علاقے مہڑ میں پیش آنے والے ایک ہولناک واقعے سے شروع ہوا، جہاں ارباب کے والد مختار چانڈیو، دادا کرم اللہ چانڈیو اور چاچا قابل حسین چانڈیو کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اگلے روز درج ہونے والی FIR میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ حملہ سرداری نظام کی مخالفت، پرانی دشمنی اور مقامی طاقت کے تنازعات کا نتیجہ تھا، جس میں بااثر شخصیات کو بھی نامزد کیا گیا۔ استغاثہ کے مطابق ملزمان نے دن دہاڑے آ کر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ ایک بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ تاہم تہرے قتل کا یہ مقدمہ ابتدا سے ہی سنگین سوالات کی زد میں رہا۔ FIR واقعے کے تقریباً 16 گھنٹے بعد درج کی گئی، جسے عدالت نے مشکوک قرار دے دیا۔ مزید برآں 392 پیشیوں پر مشتمل طویل عدالتی کارروائی کے دوران چشمدید گواہوں کے بیانات میں نمایاں تضادات سامنے آئے، جبکہ میڈیکل شواہد بھی ان بیانات سے مطابقت نہ رکھ سکے۔ ان کے ساتھ ساتھ استغاثہ کسی ایک بھی آزاد گواہ کو پیش کرنے میں ناکام رہا، حالانکہ واقعہ ایک گنجان آباد علاقے میں پیش آیا تھا۔ ان تمام کمزوریوں اور شواہد کی عدم مطابقت کے پیش نظر عدالت نے 8 سال بعد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تمام نامزد ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا کہ استغاثہ ملزمان کے خلاف الزامات کو معقول شخص سے بالاتر ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ جج نے عینی شاہدین کے بیانات کو غیر معتبر قرار دیتے ہوئے نشاندہی کی کہ گواہان ٹرائل کے دوران ایسی نئی تفصیلات اور نام شامل کرتے رہے جو نہ تو ابتدائی بیانات میں موجود تھے اور نہ ہی FIR کا حصہ تھے، جس سے ان کی ساکھ مزید کمزور ہو گئی۔ مزید برآں کال ڈیٹیل ریکارڈ کا باقاعدہ تصدیق نہ ہونا اور بعض ملزمان کی جائے وقوع پر موجودگی سے متعلق شکوک و شبہات نے بھی استغاثہ کے موقف کو نقصان پہنچایا۔ عدالت کے مطابق ان تمام تضادات، کمزوریوں اور ناقص شواہد کے پیش نظر مقدمہ کسی مضبوط قانونی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکا، جس کے باعث عدالت نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے تمام 8 ملزمان کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ مبصرین کے مطابق ارباب کی جدوجہد اس مقدمے کا سب سے نمایاں اور مؤثر پہلو بن کر سامنے آئی۔ اپنے والد، دادا اور چچا کو انصاف دلانے کے لیے وہ کبھی ننگے پاؤں عدالت پہنچی، کبھی لالٹین اٹھا کر خاموش احتجاج کیا اور کبھی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے انصاف کی اپیل کرتی دکھائی دی۔ ان کی یہ علامتی مزاحمت وقت کے ساتھ ایک عوامی آواز میں بدل گئی، جہاں سوشل میڈیا پر ہزاروں افراد نے اس طویل قانونی جنگ کے دوران مسلسل ان سے اظہار یکجہتی کیا۔ تاہم جیسے ہی عدالتی فیصلہ سامنے آیا، یہی حلقے شدید برہمی کا اظہار کرتے نظر آئے۔ ناقدین کے مطابق عدالت نے ملزمان کو بری کر کے سندھ میں سرداروں اور وڈیروں کو قتل کرنے کا لائسنس دے دیا ہے۔ عدالت نے تو 3 سال تک روپوش رہنے والے ملزمان کو بھی بری کر دیا۔ 3 افراد کے قتل میں کسی ایک ملزم کو بھی سزا نہ ملنا نہ صرف باعث تعجب ہے بلکہ نظام انصاف کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان بھی ہے۔
यही तहरे कत्ल जैसे संगीन मुकदमे में भी तफ्तीश, शहादत और इस्तखाजा इस हद तक कमजोर साबित हो कि तमाम मुल्जिमान बरी हो जाएं, तो सवाल सिर्फ मुल्जिमान की रिहाई का नहीं रहता, बल्कि ऐसे फैसलों से पूरा निज़ाम इंसाफ बेनकाब हो जाता है। नाकदीन के बकौल क्या ये महज तफ्तीशी नाकामी है, या फिर ये फैसला एक ऐसे निज़ाम को बेनकाब करता है जहां ताकत, सियासत और असर रसूख ही इंसाफ के तराजू का रुख मुतय्यन करते हैं। सियासी और समाजी हलकों में भी इस फैसले पर शदीद रद्द अमल देखने में आ रहा है। बाज रहनुमाओं ने इसे ताकतवरों की जीत और इंसाफ की हार करार दिया, जबकि सोशल मीडिया पर बहस एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर इंसाफ का पैमाना यही है, तो आम शहरी के लिए इंसाफ की उम्मीद कहाँ बाकी रह जाती है। ये मुकदमा अब अपने कानूनी अंजाम को पहुंच चुका है, मगर इसके असरात अभी तक खत्म नहीं हुए। उम्मे अरबाब ने इस फैसले को आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है, जिससे ये वाज़ेह है कि ये जदोजहद अभी जारी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।